اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس سال بھی رمضان کے مہینے سے مشرف فرمایا ہے، اور وہ دن اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کے لیے اللہ کے نیک بندے اور جو لوگ ان دنوں کی قدر پہچانتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں، اور جس مہینے کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ صرف ایک روایت میں اللہم بلغنا رمضان کہ پروردگار ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صرف فضل اور احسان ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ کہ صرف اسلام ظاہر بات ہے کوئی ڈرامے بازی کا یا صرف دکھاوے کا یا صرف رسم کا دین نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا، ریئلٹی کا، فیکٹس کا دین ہے، اور انہی پر ٹکا ہوا بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صرف فضیلت بتا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو پورا ایک تربیت کے ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھا، اور اس میں مختلف انداز کی تربیتیں حضور نے فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جو رمضان کے سلسلے میں سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے آج، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت قرآن کریم کے حوالے سے بتائی کہ رمضان کی اہمیت یہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، یعنی کہ اس مہینے کی اصل اہمیت، اصل فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں شروع بھی ہوا اور اسی مہینے میں ختم بھی ہوا۔ اور یہ رمضان اب جب قرآن کریم کی جو ساری اہمیتیں اور جو ساری فضیلتیں ہیں وہ سب اپنی جگہ، ان پہ گفتگو تو خیر کی نہیں جا سکتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے عظیم، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ لہٰذا جب قرآن کریم رسول کریم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی نبوت کے اعلان اور دنیا میں آپ کی نبوت کی عظمت ثابت کرنے کے لیے سب سے مفید اور سب سے مبارک اور سب سے بڑا مہینہ رمضان کا مہینہ قرار پایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے مختلف انتظامات فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا میں نے عرض کیا کہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے مختلف انداز سے مربوط فرما دیا۔ بخاری کی جو روایات ہیں وہ بتاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چار کام جو ہیں جو اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں فرمایا کرتے تھے، ان میں سے سب سے بڑا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ حضور کا یہ تھا کہ قرآن کریم کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح روایات ہمیں بتاتی ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے انتہائی اہم حکم، یعنی انسانیت کے ساتھ کرم فرمائی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کے ساتھ مواسات اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ، یہ رسول کریم کا اس مہینے میں بے حد بڑھ جایا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ام المومنین فرماتی ہیں، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک ایسی ٹھنڈی ہوا کی ہو جاتی تھی جو مشرق سے چلتی ہے مغرب تک تمام لوگوں کو سیراب کرتی ہوئی چلتی۔ ظاہر بات ہے ہوا چلتی ہے تو نہ کسی کا فرق کرتی، نہ وہ کسی
رنگ کا، نسل کا کسی طرح کوئی فرق کرتی ہے، اور ایک عام ایک فیض ہوتا ہے جو ہر انسان اس سے اٹھاتا ہے، اور صرف انسان نہیں ساری مخلوقات اٹھاتی ہیں۔ اور پھر محدثین نے اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا کہ بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انفاق کے معاملے میں بہت بڑھ جاتا تھا، بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ ساری نیکیاں، سارا خیر حضور فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنا، اپنی جیب ذرا ڈھیلی کرنا، یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور رمضان کے مہینے میں حضور بے پناہ خرچ فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت سبق لے اس بات کا کہ جو عام طور پر جتنا ہم خرچ نہیں کرتے، اپنی جیب ہلاتے ہوئے تھوڑا بہت گھبراتے ہیں، رمضان میں وہ گھبرانا بند کر دیں۔ پھر خرچ کرنا صرف مالی طور پر نہیں، حضور نے اس میں بھی کئی انداز ہمیں سکھائے۔ ایک تو یہ کہ ذاتی طور پہ پیسے آدمی دے، خرچ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اس کے علاوہ حضور نے الگ الگ انداز سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو روزے دار ہیں ان کو کھلانا، ان کو پلانا، کسی مسافر کا روزہ کھلوا دینا، کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو صرف پانی کے گھونٹ سے ہی اس کا روزہ کھلوا دینا، اس کی بھی حضور نے فضیلت بیان فرمائی۔ یعنی کہ کسی کو چھوڑا نہیں گیا۔ عام طور پہ جب انفاق کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب اس میں بہانے کرنے لگتے ہیں، بھائی وہ خرچ تو وہ لوگ کریں جن کے پاس پیسے ہیں، رمضان میں تو وہ لوگ دیتے ہیں عام طور پر چندہ یا صدقات یا خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ، وہ لوگ نکالتے ہیں جن کے اوپر فرض ہے۔ ہم تو ایسے ہی، ہمارے تو بہت حالات خراب ہیں، ہماری تو سیلری بہت کم ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ یہ سارے بہانے رسول کریم نے ختم فرما دیے جب آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی ایک گلاس پانی کے گھونٹ کے ذریعے بھی اگر کسی کو کا روزہ کھلوا سکے تو اسے چاہیے کہ روزہ کھلوائے۔ اور اس کے علاوہ رمضان سے ہٹ کر جو حضور نے ہم سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جنت کی آگ سے بچا سکتا ہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، پوری کھجور کے ذریعے بھی نہیں، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی کہ ایک آدمی کے پاس اگر پیسہ اتنا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کا کوئی حساب نہیں، اسے اپنے لحاظ سے خرچ کرنا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ بیچارے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسلام تب بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر انفاق کا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اور یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس کی ٹریننگ ہمیں کراتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بالخصوص انفاق، بالخصوص خرچ کرنا وہ رمضان کے مہینے میں بہت اہمیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم نے یہ تین چیزیں میں نے عرض کی، اس کے علاوہ صدقہ فطر کا جو نظام بنایا وہ بھی اسی کے ساتھ ظاہر بات ہے رمضانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کہ رمضان کے عید آنے سے پہلے آدمی خرچ کر لے اور وہ ایک متعینہ مقدار نکال کر وہ مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرے، وہ ہمارے لیے واجب قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات کا معاملہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تعلیمات ارشاد فرمائیں ان میں رمضان میں ایک نیکی کا ثواب عام نیکیوں کے مقابلے میں، عام جتنی نیکیاں اگر ایک آدمی کو ایک نیکی کا ثواب 1% مل رہا ہے، رمضان میں 70 گنا اضافے کے ساتھ، اور ایک حدیث میں 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ سب جانتے ہیں، حدیث پڑھنے والے، دینیات پڑھنے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب تعداد بتائی جاتی ہے کہ 70 ہے 40 ہے تو اس سے مطلب ایگزیکٹ وہ تعداد مراد نہیں ہوتی، بلکہ بے پناہ، بے تحاشا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جتنا دینا چاہے دے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں کسی خزانے میں کمی تو ہے نہیں، وہ جتنا دینا چاہے دے، اس پر عطا فرمائے۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہم لوگ مزید ایک بات اور یہ بھی کہ ایک تو ہے صدقہ کرنا، ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہیں جو ہم کسی باہر کے غیر ضرورت مند کو دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر جو صدقہ کیا جاتا ہے، گھر والوں صدقہ کرنا مطلب ہے گھر والوں پہ جو خرچ کیا جاتا ہے، اب عام طور پہ ہم آدمی خرچ کرتا ہے، عید کے کپڑے بنا ہی رہا ہے، رمضان میں افطار کے لیے بہت سارے سامان خرید ہی رہا ہے وہ، لیکن اگر اس میں وہ نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے یہ خرچ کرنے کا، تو جو اس کو عام صدقات کا ثواب ملتا ہے اس سے بھی ڈبل اس کو اس صدقے کا ثواب ملے گا جو اپنے گھر بار پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو بے شمار نیکیاں تو ایسی ہی ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ بدنیت ہیں، بلکہ اصل معاملہ ان کا یہ ہے کہ بے نیت ہیں۔ یہ اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور بہت کثرت سے کرتے ہیں، لیکن چیزوں کا میں کب کیا نیت رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی وہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح، باد بہاری کی طرح ہو جایا کرتے تھے، اس میں سب سے زیادہ تو انفاق کا معاملہ، خرچ کرنے کا معاملہ، جس پہ عام طور پہ توجہ نہیں دی جاتی۔
دوسرا ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہر بندے خدا کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ خیر کرنا۔ اسی لیے مثال تو اس کے کچھ مظاہر حضور نے ہمیں سکھائے بھی کہ کسی کے انڈر میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو وہ چاہیے اسے کہ رمضان کے مہینے میں ذرا اس کا کام تھوڑا کم کر دے، کام کا بوجھ کم کر دے۔ گھروں میں کام کرنے والی آ رہی ہیں عورتیں، خواتین آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا عام طور پہ یہاں سے ہم بیٹھ کے جا رہے ہیں، بیٹری پر رکشا پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، اگر اس نے ہمیں یہاں اتار دیا کہ نہیں یہ وہیں اتارنا ہے، اب 2 قدم آدمی پہلے اتر جائے اور اس سے بھی اس تصور کے ساتھ اگر مان لیے اتر جائے، جان بوجھ کے نہیں، اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے، اس کی ضرورت کا خیال، چلو اس کو یہاں سے سواری مل جائے گی، اور ہمیں رمضان میں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، وہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ چونکہ ماتحت کا مطلب صرف وہی نہیں جو باقاعدہ ہمارے انڈر میں کام ہی کر رہا ہے، یعنی ایک تو پرماننٹ ماتحت اور ایک ٹیمپریری ماتحت، دونوں طرح کے ماتحت اس کے اندر آتے ہیں، جو بھی آدمی ہمارے انڈر میں کام کر رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جب اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں فرمایا گیا، اور یہ معاملہ پورے رمضان کا ہے، تو اب یہاں سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ معاملہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ خیر اور برکات اور اپنے فرشتوں کے ذریعے پھیلا کر اور جتنے برے اثرات ہیں ان کو ختم کر رہا ہے، تو بالکل یہی معاملہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری اپنی جو دل کی کائنات ہے، ہماری اپنی جو اندرون کی روح کی جو دنیا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی معاملہ کریں کہ اس کے اندر جو شیطان ہم سال بھر بٹھا کے رکھتے ہیں 11 مہینے، اب وہ جو بیرونی شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیا، اب ہمیں چاہیے کہ کم سے کم جو اندرونی شیطان ہے اس کو ہم کنٹرول کریں، اس پہ ہم قابو رکھیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شیطان ہے اس کے اثرات سے بچانے کے لیے ایک تو یہ کیا کہ شیطان کو قید کر دیا، دوسرا یہ کیا کہ اس نے برکتیں فرشتوں کے ذریعے اور خیر کے کاموں کی عام ہونے کے ذریعے اتنی عام کر دی کہ آدمی کے لیے نیک کام کرنا رمضان میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی بیٹھا ہے دوستوں یاروں کے ساتھ، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے جاتے ہوئے شرما رہا ہے، کہہ رہے دوست یار کیا کہیں گے، ملا بن گیا یا صوفی بن گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن رمضان میں کچھ نہیں ہوتا، اٹھ کے جاتا ہے تو بھی آدمی جو نہیں جا رہا ہوتا وہی چور بنتا ہے کہ بھائی میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کا ایک ماحول رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس نمونے کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے بھی اختیار کریں، آدمی اس بات کی پوری کوشش کر لے، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ بالخصوص گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی رمضان کی عبادت ہے۔ فرائض کی پابندی، جو فرض ہے ان کی پابندی آدمی کرتا رہے، روزہ فرض ہے اس کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے، دونوں چیزیں فرض ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے، تو انشاءاللہ وہ ایسا رمضان گزار لے گا جیسا رمضان ہم سے چاہا گیا ہے کہ ہم گزاریں۔ گناہوں سے بچنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آج گناہوں کے ذریعے انسان کا بے شمار ذرائع ہیں، ہر انسان کی جیب میں موبائل پڑا ہوا، آدمی نکال کے دیکھنے لگا، کچھ ضروری میسج دے کے پھر ہوتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آدمی ہوشیار رکھے کہ مجھے کسی غیر ضروری کام میں لگنا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی برے کام میں لگنے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ چادر اوڑھ کے سو جائے، پورے دن وہ کوئی نفلی عبادت نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ دن نفلی عبادت میں گزارے اور اس کے ساتھ کچھ گناہ بھی کر لے۔ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، آدمی فرائض کی پابندی کرتا رہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، پورے 1 مہینے اگر اس بات کی ٹریننگ کر لے تو آپ یقین جانیے کہ پھر اس کے بہت وارے نیارے ہیں، اور انشاءاللہ پورا سال اس کا بہت اچھی طرح سے گزرے گا، اور یہ مشق اور محنت جو ہے زیادہ مشکل نہیں ہوتی بلکہ بہت آسان ہو جاتی ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس مشق کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بات پہنچی، کہ صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اجزی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ عبادتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے انسان، لیکن ایک بڑی اس میں عجیب بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ظاہری طور پر ریاکاری کا امکان کم ہے۔ نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو 2-4 لوگ دیکھیں گے اسے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے کم سے کم اس کو تو پتہ ہی چلے گا، حج کرنے جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے پورا محلے گاؤں کو خاندان کو پتہ چل رہا ہے اس میں، اور لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے، آدمی ہوگا پیسہ میں روزے سے نہیں ہوں آپ کو نہیں پتا، یا میں روزے سے ہوں تو یہ بھی آپ کو نہیں پتا، یہ خالص انسان کا داخلی معاملہ ہے، اور آدمی اگر کھانے پینے سے تنہائی میں جائے، کھانے کھا پی لے تو کسی کو پتہ چلنے والا نہیں ہے۔
اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھے گا گڑبڑ کرے گا دنیا دیکھ لے گی اسے. حج میں ڈانس کرنے لگا بیٹھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا دنیا دیکھ لے گی اس کو. لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ روزے کو اگر وہ خراب کر رہا ہے تو کسی کو نہیں پتہ چل رہا, روزے کی حفاظت کر کے چل رہا ہے تو کسی کو نہیں پتہ چل رہا. یہ خاص چیز ہے روزے کی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل میری مخصوص عبادت ہے جو بندہ میرے لیے کرتا ہے, اور اسی لیے اس کا بدلہ سب پیچھے ہٹ جاؤ. جتنا حساب کتاب لکھا ہوا ہے کس پہ کیا ملنا ہے اس سب کو کنارے رکھ دو. میں اپنی بے پناہ جو رحمت میری ہے اس کے نتیجے میں اس کا ثواب انسان کو دوں گا. اب آخری بات یہاں پہ یہ ہے, ساری باتیں وہ ہیں, کوئی ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے آپس میں, صرف یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. آخری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو گزارنا ہی ہے. الحمدللہ ہم لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو دینی مشغلے سے کسی نے ہر آدمی الگ الگ انداز سے اپنے آپ کو جوڑے ہی ہوئے ہیں. لہٰذا اب رمضان کے روزے اس کو رکھنے ہی رکھنے ہیں. جب ایک مہینے کے روزے اس کو رکھنے ہی ہیں, اسے بھوکا پیاسا رہنا ہی ہے, بھوک پیاس کی شدت سے برداشت کرنی ہے, تو صرف اگر دل کا اپنا آدمی قبلہ درست کر لے اور اس کے نتیجے میں پورے سال کا قبلہ اس کا درست ہو جائے تو یہ کوئی گھاٹے کی بات تو نہیں, بلکہ یہی تو حاصل زندگی ہے, یہی مقصد زندگی ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس طرح گزرنے لگے جس طرح اس کا پیدا کرنے والا چاہتا ہے. اور یہ مہینہ ہمیں ایک ایسا ماحول فراہم کر دیتا ہے, اور یہ مہینہ ہمیں ایک ایسی تربیت دے دیتا ہے, ایک ایسا سلیقہ سکھا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم آرام سے اس کام کو کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا آدمی ایک تھوڑا سا نظام بنا لے, قرآن کریم کے ترجمے تفسیر کی قرات کا تھوڑا ایک الگ نظام بنا لے کہ بھائی مثال طور پر میں 10 صفحے اگر تلاوت کروں گا تو انشاءاللہ میں 1 صفحہ ترجمہ پڑھا کروں گا, یا ایک آیت کی تشریح گہرائی کے ساتھ پڑھ لوں گا. ایک آیت بھی اگر ہو جائے, اور پورے رمضان میں آپ یقین جانیے صرف 30 آیتیں ایسی نکلیں پورے رمضان میں, روزانہ ایک آیت کے لحاظ سے کہ پورے رمضان میں 30 آیتوں کی تفسیر تشریح آدمی نے پڑھ لی, آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے, اس کی رضامندی کے لیے بہت کافی. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کا اپنا نظام بنا لیں. جتنا وقت گزر گیا اللہ تعالیٰ نے جیسا گزروایا اس کی مہربانی ہے. اگر ہم نے غفلت سے گزارا ہے تو اس سے ہم توبہ کر لیں, اور جو اب باقی کے دن ہمارے پاس بچے ہیں الحمدللہ بڑا حصہ بھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے, لہٰذا اس کو آدمی پوری طرح استعمال میں لائے. بالخصوص تلاوت قرآن, چونکہ قرآن کا مہینہ ہے, ترجمہ تفسیر کی قرات اس کا چونکہ قرآن ہی کا مہینہ ہے اس کو پڑھنا. نمبر 2 خاص طور پر جس میں نے عرض کیا انفاق خاص طور پر, اور نمبر 3 ہر مخلوق کے ساتھ کرم کا, عفو کا, درگزر کا, پیار محبت کا معاملہ کرنا, یہ خاص طور پر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک چیز بچتی ہے وہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ روزے کی عبادت ہمیں رکھنی ہی رکھنی, روزہ ہمیں رکھنا ہی ہے, روزے کی عبادت کرنی ہے. تو خاص طور پہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ ہم لوگ اس بات کی کوشش کر لیں کہ فرائض ادا کریں گے, جو 5 وقت کی نمازیں انشاءاللہ وہ پوری طرح پڑھتے رہیں گے. اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے بعد ہم صرف اس بات کی کوشش کر لیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے, خاص طور پہ جو حرام کام ہے انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ اگر کوئی آدمی اس طرح رمضان گزارتا ہے تو اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان جب گزرے تو پھر ہمارا شمار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں کرنے لگے, ہمارا شمار اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں کرنے لگے. ولی کا مطلب ظاہر بات ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کا شہرہ ہی ہو, دنیا اس کو جانے ہی جانے. جن کو آدمی جان رہا ہے, صدیوں سے جان رہا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ظاہر بات ہے ان کی ولایت میں اب کوئی شک نہیں رہا. لیکن وہ اللہ کے نیک بندے جو ہمارے آپ کی طرح ہیں, عام زندگی میں گزار رہے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے, آپ حضرات نے بار بار سنی ہوگی, لیکن بہت زیادہ چونکانے والی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربا اشعثا اغبرا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے بال بکھرے ہوئے, بہت پراگندہ حال, پراگندہ بال, لٹے پٹے سے ہوتے ہیں, نہ کپڑے صاف نہ حلیہ صاف, اس طرح کے. مزید حضور نے 2 باتیں اور اس حدیث میں آگے ارشاد فرمائی, اگر کسی مجلس میں نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی کو محسوس بھی نہیں کیا جاتا. اچھا آج مل نہیں, اچھا ہاں بھائی وہ بھی تو آتے تھے, کہاں گئے. اور ایک یہ ہے کہ بھائی تھوڑی امپورٹنس معاشرے میں تو ہوتی ہے, مسجد میں ہوتی ہے, یار دوستوں میں ہوتی ہے, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں بیچارے وہ نہ ہوں تو بھی کسی کو احساس نہیں ہوتا کون ہے کون, وہ آج نہیں ہے, کئی دن بعد جا کے اچھا وہ آدمی نہیں ہے, یہ اس طرح خیال ہے. مزید حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا آدمی مدفوعا بالابواب, وہ دروازوں پہ اگر آئے, کوئی کام کہہ لے کر آپ کے پاس آیا, آپ کے بیل بجائے آپ نے دروازہ کھولا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, آپ اس بات کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ اس کو گھر میں بٹھا لیں, کیونکہ معاشرے میں کوئی ایسی خاص اس کے بیچارے کی اہمیت نہیں ہے. لیکن رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں
اور ظاہر بات ہے کہ زبان نبوت کا نکلا ہوا، دنیا میں ہر چیز جھوٹ ہو سکتی ہے، زبان نبوت کا نکلا ہوا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس قسم کو پورا کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ میرا محبوب بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، اس نے قسم کھا کے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ یہ کہہ دے کہ بالکل تپتی ہوئی دھوپ میں کہہ دے آج بارش ہوگی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ بارش کر کے ہی رہے گا۔ اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، اور ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھت دی، اچھا ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک آفس دیا، مناسب سے گھر دی، ہم لوگ اس دے گزارتے ہیں۔ اگر ہم بازار میں نکل کے دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں، بالخصوص ہماری مسلم کالونیوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، پانی کی کینیں اٹھا کے بھر کے دے کے آتے ہیں، اور دن بھر روزے سے بھی رہتے ہیں، اور یہ حال ان کا آج بھی ہے جب تھوڑے اطمینان بخش روزے گزر رہے ہیں، اور جب جون مئی جون کے روزے ہوتے ہیں اس میں بھی ان گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کر کے اور تھوڑا سا اپنے کو 2-4 عادتوں کا پابند بنا کر اس مہینے میں، تو ہمیں بن جانا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے اور اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔